السلام علیکم۔ میں شاعر بلوچ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے اپنے آج کی اسٹوری کی طرف۔ عطا شاد یکم نومبر 1939 میں تربت کیچ کے ایک محلے سنگانی سر میں پیدا ہوئے۔ عطا شاد کا اصل نام محمد اسحاق تھا۔ انہیں جدید علامتی بلوچی شاعری کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ عطا شاد صحیح معنوں میں ایک کثیر الجہت شخصیت تھے۔ وہ شاعری کے علاوہ نقاد، ڈرامہ نویس اور دانشور تھے۔ عطا شاد نے بلوچی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو اور بلوچی کے اس شاعر نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ زبانوں میں شاعری کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ اردو اور بلوچی کے علاوہ انگریزی، فارسی زبان میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے غزل اور نظم کے میدان میں بھی اپنی فنی عظمت کے جھنڈے گاڑے۔ اور عطا شاد نے جب شاعری شروع کی تو وہ فیض احمد فیض سے بہت متاثر تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی الگ شاعری اسلوب واضح کریں گے، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی منفرد اسلوب سے ادبی حلقوں میں ممتاز حیثیت حاصل کی۔ وہ مغرب کے رومانوی شاعرہ کالر شیلے اور ٹی ایس ایلیٹ سے خاصے متاثر ہوئے۔ ان کی پہلی آزاد نظم بلوچی میں شپانک یعنی چروایا کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی نظم ساکندن نے انہیں بہت شہرت بخشی۔ اس نظم میں بلوچی روایت اور تاریخ کا شعور ملتا ہے۔ عطا شاد نے بڑے باکمال طریقے سے اردو شاعری اور بلوچی ثقافت کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ اپنی زندگی میں ان کے 2 اردو شعری مجموعے سنگاب اور برپاب شائع ہوئے۔ ان کی تمام اردو شاعری میں بلوچی ثقافت کے واضح جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین بلوچستان بھی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ان کی شاعری کا اہم وصف بن کر سامنے آتی ہے۔ ان کی شاعری میں بلوچستان کے لوک گیتوں، کہانیوں، رومانوی داستانوں اور محاوروں کا وسیع امتزاج شاعری کو نئے مزاج سے آشنا کرتا ہے۔ انہوں نے شہ مرید آنی، وفا اور لوری جیسی نظمیں تخلیق کی۔ یہ تمام نظمیں بلوچی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان نظموں کے مطالعے سے بلوچ معاشرے کے بارے میں بھی بہت معلومات ملتی ہے۔ عطا شاد کی شاعری کے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا ایک الگ انفرادی ماحول رکھتی ہے جو صرف اسی سے مخصص ہے۔ چنانچہ یہ اپنے قاری کو کچھ دیر کے لیے ایسے ماحول میں پہنچا دیتی ہے جو بالکل الگ، منفرد اور الدرجہ دلکش ہے۔ اس کے مطالعے سے قاری بیک وقت مختلف و متضاد حالتیں اور کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسے بلند و بالا، کوثر، صحرا، ریگستان، دشت تپیاں اور خلوت یخ، ہنستے برستے جھرنے، زمستان میں شب گرم کی برکتیں اور گلاب نجات اور افریدہ ماہتاب لوگ اور چہرے نظر آتے ہیں۔ ایسے عناصر سے تشکیل پانے والا منظرنامہ قاری کے لیے حیرت کا وافر سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس شاعری کا قاری خود کو اپنے ماحول سے الگ محسوس کرتے ہوئے ایک بالکل نئی آب و ہوا اور اجنبی سرزمین پر کھڑا ہوا پاتا ہے۔ ان کے زمانے میں بلوچی شاعری 2 بڑے گروپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان گروپوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ عطا شاد نے کسی بھی گروپ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات پر قائل نہیں ہوئے کہ شاعری کے ذریعے سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ روایت کے اندھے پیروکار تھے۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ شعری زبان استعمال کی جس میں بلوچی زبان کے تمام بولیاں شامل تھیں۔ انہیں شعری زبان کی وجہ سے
ان کا شعری افق خاصا وسیع ہو گیا۔ عطا شاد کی شاعری میں سلاست، سادگی ملتی ہے اور خوبصورت تراکیب کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ انہیں ستارہ امتیاز اور نغمہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ان کی کتابوں میں روز گیر اور شب سہار اندیم خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ دونوں مجموعے بلوچی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اردو شاعری کے مجموعوں میں سنگاب اور برپاب کے علاوہ بلوچی نامہ، درین بلوچی لوک گیت، اردو ترجمے کے ساتھ اردو بلوچی لغت، ہفت زبانی لغت، بلوچی اردو ڈکشنری، جاؤ نسل بلوچی صوفی شاعر ابراہیم جاؤ نسل بکٹی کا مجموعہ کلام۔ اس کے علاوہ عطا شاد نے ریڈیو، ٹی وی کے لاتعداد ڈرامے لکھے۔ عطا شاد بلوچی اکیڈمی کوئٹہ، ادارہ ثقافت بلوچستان کوئٹہ، پاکستان نیشنل بک کونسل اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان اور مرکزی اردو بورڈ لاہور سے وابستہ بھی رہے۔ انہوں نے 13 حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر بھی کام کیا۔ وہ بلوچستان میں سیکرٹری اطلاعات، سیکرٹری جنگلات، ڈائریکٹر تعلقات عامہ اور ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ کے علاوہ کئی دوسرے عہدوں پر فائز رہے۔ یقیناً وہ ایک انتھک آدمی تھے جنہوں نے ادبی محاذ پر بھی بہت کام کیے اور طویل عرصے تک سرکاری نوکری بھی کی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ عرفان احمد بیگ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے عطا شاد پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ شعیب شاداب نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے عطا شاد پر ایم فل کے لیے مقابلہ لکھا۔ تربت میں ان کے نام پر عطا شاد ڈگری کالج اور عطا شاد اکیڈمی قائم کی گئی۔ کوئٹہ میں عطا شاد آڈیٹوریم اور تربت میں عطا شاد پارک بھی موجود ہے۔ دراصل ان کا کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان تمام اعزازات کے مستحق ٹھہرے۔ عطا شاد کے لکھے ہوئے کچھ لائن: میرے زمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے، آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں زندگی کی۔ 13 فروری 1997 کو اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے۔ عطا شاد نے جتنا کام کیا اس پر اسی کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے۔ اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں، کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں۔ بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ بھی دنیا سے کفا بیٹھے ہیں۔ دیکھ لے جان وفا آج تیری محفل میں، ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں